الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة المائدة: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ: جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہوتا تاکہ قیامت کے روز عذاب سے رستگاری حاصل کرنے کا بدلہ دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کا تقوی یعنی اللہ سے ڈرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے قرب تلاش کرنے کا حکم دیا، اور تمام طاعات، فرائض، واجبات، سنن و نوافل یہ سب اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا اور ان تمام چیزوں کو ذریعہ کامیابی بتایا۔ پھر آج کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کفر کے بارے میں فرمایا کہ جب قیامت کے دن عذاب میں ڈال دیے جائیں گے تو ان کی یہ آرزو اور تمنا ہوگی کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اس کے بقدر اور بھی ہو، یہ سب دے کر خلاصی پالیں اور جان چھڑا لیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اول تو وہاں کچھ ہونے کا ہی نہیں، کیسے وہاں پہ کوئی چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے تاکہ اس کو جان کا بدلہ دے دیا جا سکے، اور بالفرض اگر ہو بھی جائے اور اس کو دے کر جان چھڑانا بھی چاہیں تو بھی کوئی بدلہ اور فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور جو دردناک عذاب ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے بہرحال اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ ان کو رہنا ہوگا۔ یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، اور سورہ معارج کے اندر تو جو ہے وہ اس کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ گناہگار تمنا کرے گا کہ کاش اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے عوض اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جس میں وہ رہا کرتا تھا اور نیز جتنے لوگ زمین پر ہیں سب کو دے دے، پھر یہ معاوضہ اس کو بچا لے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا۔ گویا قیامت کے دن کافروں کو جو عذاب ملنے والا ہے وہ ایسا عذاب ہے کہ اس کے بدلے انسان اپنی تمام تر دولت جو کچھ اس کے پاس ہے، حتیٰ کہ خاندان، بہن بھائی، ماں باپ، بیٹے، اولاد، ہر چیز دے دے، اس کے باوجود وہ عذاب سے رستگاری حاصل نہیں کر پائے گا، اور یہ عذاب درد دینے والا عذاب ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا: یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم۔ ترجمہ: ہر چند چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ گویا ان کے لیے جو عذاب ہے وہ ہمیشہ رہے گا، قائم رہنے والا عذاب ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ ڈاکہ زنی کی دنیا میں سزا کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ تو دنیا میں ان کی سزا ہے، آخرت کے لیے ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد جو ہے آیات کے بعد جو ہے چوروں کی سزا بیان فرمائی جو ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے، اور ان دونوں کے درمیان ایک تو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا حکم دیا، جہاد کا حکم دیا، اور کافروں کا عذاب بیان کیا، اور یہ بتایا کہ جب وہ عذاب میں داخل ہوں گے تو اگر دنیا اور اسی قدر اور کچھ بھی ان کے پاس ہو تو یہ سب کچھ دے ڈالیں گے جان چھڑانے کے لیے، لیکن اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ پہلے جو دو حکم ہیں یعنی تقوی اختیار کرنا اور اللہ کا قرب اختیار کرنا، ان دونوں میں چوری، ڈاکہ زنی سے بچنا بھی داخل ہے، اور مستحبات کی ادائیگی بھی شامل ہے۔ تیسرا حکم یعنی جہاد فی سبیل اللہ کا جو حکم دیا ہے اس میں بتا دیا گیا کہ فساد فی الارض اور چیز ہے اور جہاد فی سبیل اللہ دوسری چیز ہے۔ جہاد فساد فی الارض کو دبانے کے لیے ہے، اگر اس سلسلے میں قتل اور خون ہو جائے، کافر و مشرک مارے جائیں، ڈاکوؤں کا خون ہو جائے تو یہ فساد فی الارض نہیں ہے، اس سے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ ڈاکہ یا چوری زنی کرتے ہیں وہ مال جمع کرتے ہیں، اور یہ بتا دیا گیا کہ جو بھی وہ مال جمع کرتے ہیں وہ مال اپنے آگے اولاد کے لیے چھوڑ جائیں گے، اور ایک ایسا دن آئے گا جب عذاب کو دیکھ کر وہ تمام تر دولت دینا چاہیں گے لیکن ان کی جان نہیں چھوٹے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں پڑیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔